لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. یعنی رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت سے نوازتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے. اور جو تیسرے اور آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے نجات اور جہنم سے آزادی کے دن ہیں. ان آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. یہ بات لوگوں میں مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے اور یہ درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. رمضان شروع سے لے کر آخر تک پورے 30 دن یا 29 دن، ان میں سے ہر دن رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا دن ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور دوسرے 10 دن مغفرت کے اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے. صحیح حدیثوں میں اس طرح کی تفریق نہیں آئی ہے، بلکہ اس طرح کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، قابل حجت نہیں ہے، اور یہ بات صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے. صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث یہ ہے کہ رمضان میں روزانہ رات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. یہ نہیں آیا ہے کہ صرف آخری 10 دنوں میں ایسا ہوتا ہے. اسی طرح سے جہاں تک گناہوں کی مغفرت کی بات ہے تو گناہوں کی مغفرت بھی رمضان میں روزانہ ہوتی ہے. صرف بیچ کے 10 دنوں میں گناہوں کو بخشا جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے. روزانہ مغفرت کا دن ہے، مغفرت کی رات ہے. ان کے لیے جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ دیکھا آپ نے، یہ پورے رمضان کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو رمضان بھر کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے تراویح کی نماز کے بارے میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ رمضان کی تمام راتوں کے بارے میں ہے، صرف 10 راتوں کے بارے میں یا دوسرے عشرے کے بارے میں یا بیچ کی 10 راتوں کے بارے میں نہیں ہے. لہٰذا یہ بات جو مشہور ہے رمضان کے بارے میں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ رمضان کا ہر عشرہ رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے اور جہنم سے آزادی کا بھی ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ رب العالمین رمضان کے تمام دنوں اور راتوں میں اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی سے نوازتا ہے. کن بندوں کو؟ ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں، جو توحید پر قائم ہیں،
جن کے عقیدے میں، جن کے عمل میں شرک نہیں پایا جاتا ہے، اور وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں جو آیا ہے کہ قیامت کے دن روزے سفارش کریں گے اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن روزے اور قرآن دونوں سفارش کریں گے بندے کے لیے۔ ایک طرف سے روزہ آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس بندے پہ رحم فرما، اسے جہنم سے آزاد کر دے، اسے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ یہ دن میں روزہ رکھتا تھا۔ روزہ گواہی دے گا، روزہ اللہ سے سفارش کرے گا۔ دوسری طرف سے قرآن آئے گا اور قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کے لیے سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ رات میں تیرے کلام پاک کی تلاوت کرتا تھا، اس میں تدبر کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس کے لیے وقت نکالتا تھا، اپنی نیند کی قربانی دیتا تھا۔ اے اللہ تو اسے بخش دے، اسے جنت میں داخل کر دے، اسے جہنم سے نجات دے دے۔ تو یہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ رکھنے والے کے لیے اور قرآن پڑھنے والے کے لیے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ روزہ رکھنے کا بھی مہینہ ہے اور قرآن پڑھنے کا بھی مہینہ ہے۔ روزہ بھی رکھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور جس کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا ہے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا۔ یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن کا سننا بھی قرآن کے پڑھنے کا جیسا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا یہ قرآن کی تلاوت کرنے جیسا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سنے گا تو اسے قرآن پڑھنے کا انشاءاللہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، لہٰذا اس میں قرآن کا بھی حق ادا کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور بار بار رمضان میں قرآن ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے سلف صالحین رمضان المبارک میں کئی بار ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں قرآن کا سن لینا یہ کافی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تراویح کے علاوہ بھی قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ تراویح تو ایک نماز ہے جس میں تلاوت ہوتی ہے اور اس میں بھی قرآن کو سنا جاتا ہے، اس کا بھی اجر اور ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کے لیے انسان کو وقت نکالنا چاہیے۔ آج لوگ موبائل پر اپنا کتنا وقت صرف کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹہ موبائل پہ لگاتے ہیں اور میچ دیکھتے ہیں اور گانا سنتے ہیں اور ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، اس پہ گھنٹوں وقت جاتا ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر کی بات آتی ہے تو لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، مختلف بہانے بناتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، میں ڈیوٹی کر کے آتا ہوں تو نہاتا ہوں تو کھانا بناتا ہوں تو گھر پہ بات کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ نماز قرآن وغیرہ کی دین کی بات آتی ہے تو اس طرح کے بہانے آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن اسی طرح کی بات کرنے والے لوگ ٹیلی ویژن کے سامنے اور موبائل کے سامنے گھنٹوں بتا دیتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی نعمت عطا کی ہے تو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ سب کو ایک جیسا وقت ملا ہے، سب کے لیے 24 گھنٹے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس میں سے ہم کتنا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں، دین کے لیے نکالتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کی دعوت دینے کے لیے۔ تو محترم حضرات، یہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی ہونی چاہیے، قرآن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کیا کرتے تھے، قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، ابھی جو آپ نے سنا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، تو اس سلسلے میں ضروری بات یاد رکھیں کہ یہ سفارش قیامت کے دن جو ہوگی، چاہے وہ قرآن کی سفارش ہو، روزہ کی سفارش ہو یا کسی نبی یا ولی کی سفارش ہو، یہ کس کو ملے گی؟ یہ سفارش، یہ شفاعت اس بندے کو ملے گی جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، موحد ہوگا اور سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ جس کا دین اسلام نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ کافروں کے لیے قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ایمان والوں کے لیے سفارش ہوگی، مسلمین کے لیے سفارش ہوگی، جو کافرین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی، جو بے دین ہیں، لا دین ہیں، ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سفارش ان کے لیے ہوگی، ان ایمان والوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو توحید پرست ہوں گے، جو توحید پر قائم ہوں گے اور جن کے عقیدے میں اور جن کے عمل میں شرک نہیں پایا جائے گا، تو ان کے لیے سفارش ہوگی۔ جو مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے یا عمل میں شرک پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، جن کے یہاں توحید خالص نہیں ہے، جن کے توحید میں، جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، تو ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اپنے ایمان کو، عقیدہ توحید کو شرک سے بچانا ضروری ہے۔ اگر شرک کی ملاوٹ ہوگی تو ایسا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کوئی بھی سامان بالکل پیور چاہتے ہیں، خالص چاہتے ہیں، دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز، ہر سامان کا ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہم خالص اور پیور چاہتے ہیں، اس میں اگر ملاوٹ آ جائے تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایمان میں شرک کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو، اپنے عقیدہ توحید کو شرک سے محفوظ رکھنا، شرک سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کر بیٹھتے ہیں اور ان کے عقیدے عمل میں شرک بھی پایا جاتا ہے۔ ایسا ممکن ہے اور ایسا موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے یہاں شرک پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ جس طرح سے دوسرے گناہ پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، اسی طرح سے شرک بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ مسلمانوں کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو غیبت، چغلی یہ سب نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کو شرک بھی نہیں کرنا چاہیے، شرک سے بھی دور رہنا چاہیے، لیکن شرک کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ شرک بھی مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ مکہ کے جو مشرکین تھے، مکہ کے جو کفار تھے، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے خالق ہونے پر، اللہ کے مالک ہونے پر وہ بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے، اپنے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور بتوں پر بھی ان کا ایمان تھا، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ جی ہمارے ذاکر بھائی یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی بیان کے بعد سوالات بھی ہوں گے، 4 سوالات ہوں گے اور صحیح جوابات دینے والوں کو انعام دیا جائے گا۔
मुसहफ कुरान मजीद दिया जाएगा जो सही जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह बयान को गौर से सुनिए, बयान ही में से सवाल किया जाएगा और उसका जो सही जवाब देंगे उनको इनाम भी मिलेगा। तो मेरी बात ये हो रही थी कि अफसोस का मकाम है कि बहुत सारे मुसलमान भाई भी शिर्क करते हैं। कैसे शिर्क करते हैं मुसलमान भाई? मुसलमान भाई शिर्क करते हैं इस तरह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा बुजुर्गाने दीन को भी मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं। बहुत सारे मुसलमान हैं जो औलिया सालिहीन को, बुजुर्गाने दीन को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं। कोई हाजत हो, जरूरत हो, औलाद चाहिए, शिफा चाहिए और रोजी रोटी में कुशादगी चाहिए, तो कहाँ चले जाते हैं? दरगाहों पर, मज़ारों पर, और वहां जाकर जो बुजुर्गाने दीन अपने कब्र में मदफून है उनको पुकारते हैं, उनका वसीला लेते हैं। बाज जगहों पे तो उनके लिए सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, उनके लिए नजरो नियाज करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब शिर्क के मज़ाहिर हैं। मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ताला है, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह ताला है, अमीर नवाज, गरीब नवाज सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा किसी को ये तसर्रुफ और इख्तियार नहीं है कि वो किसी को औलाद दे दे, किसी को शिफा दे दे, किसी को रोजी दे। औलाद देने वाला अल्लाह ताला है, रोजी देने वाला अल्लाह ताला है, शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह ताला है, हाजत रवाई करने वाला अल्लाह ताला है। न कोई बुत है और न कोई कब्र है, न कोई बुत वाला न कोई कब्र वाला, कोई भी मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है अल्लाह के सिवा। ये अल्लाह पर हमारा ईमान होना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, बात नहीं बन रही है, हाजत जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो हम सब्र नहीं करते हैं, एक अल्लाह को पुकारने पर इक्तिफा नहीं करते हैं और हम बुजुर्गाने दीन को अल्लाह ताला के साथ जाने या अनजाने में शरीक ठहरा लेते हैं। भाई, इस्लाम में बुत परस्ती भी मना है और इस्लाम में कब्र परस्ती भी मना है, दोनों मना है। अल्लाह ताला की इबादत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह ताला के साथ न किसी बुत को शरीक करना जायज है, न किसी कब्र को शरीक करना जायज है। बुत जो बनाए जाते थे वो भी बुजुर्गों के नाम पे बनाए जाते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो 5 मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र, कुरान में बयान हुआ है इसका। वो बुजुर्गों के नाम पर उन्होंने बुत बनाए थे। कब्रें भी, मज़ारें भी बुजुर्गों के नाम पे बनाए जाते हैं। तो जिस तरह से बुत परस्ती जायज नहीं है, उसी तरह से कब्र परस्ती भी जायज नहीं है। जिस तरह से बुजुर्गों के नाम पर बुत बनाना जायज नहीं है, उसी तरह से बुजुर्गों की कब्रों को मजार और दरगाह की शक्ल देना भी जायज नहीं है। अल्लाह ताला को कुछ भी मंजूर नहीं है। आप किसी बुत को शरीक करें, ये भी मना है, किसी कब्र या कब्र वाले को शरीक करें, ये भी मना है। दूर रखें, अपने ईमान को पाक और साफ रखें। बुजुर्गों की इज्जत जरूरी है, बुजुर्गों का एहतराम जरूरी है, अकीदत और मोहब्बत जरूरी है, उनके साथ अदब से पेश आना जरूरी है। उनके लिए दुआ करें, उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करें, उनका एहतराम करें, ये जरूरी है, ये ईमान में से है। लेकिन अल्लाह के साथ उनको शरीक ना ठहराएं, अल्लाह के बराबर उनको ना करार दें, अल्लाह का दर्जा उनको ना दें और उनको मुश्किल कुशा, हाजत रवा और शिफा देने वाला, औलाद देने वाला ना समझें और उनके लिए नजरो नियाज ना करें, उनके लिए जानवर ज़बह ना करें, उनके लिए रुकू और सजदा ना करें, उनकी कब्रों पर चादर और फूल ना चढ़ाएं। उन्हें अल्लाह का बंदा ही रहने दीजिए। वो सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, वो सिर्फ अल्लाह को पुकारने की हमें तालीम देकर गए हैं। उन्होंने नहीं कहा है कि तुम अल्लाह के साथ हमें शरीक करना, हमारा वसीला लेना और हमारी दरगाह, हमारे मज़ार पे आना और हमको पुकारना, ये उनकी तालीम नहीं है। बाद में लोगों ने अपनी तरफ से ये सब चीजें ईजाद कर ली हैं। तो इन चीजों से बचिए, अपने अकीदे को सुधारिए, अपने अकीदे की इस्लाह कीजिए, तौहीद पर कायम रहिए और शिर्क से अपने आप को बचाइए। इसलिए कि अभी जो आपने सुना, क़यामत के दिन जो नबी सिफारिश करेंगे, वली सिफारिश करेंगे, कुरान सिफारिश करेगा, रोजा सिफारिश करेगा, तो सिर्फ उसके लिए करेगा जो तौहीद पे मरा होगा और जिसकी जिंदगी में शिर्क नहीं हुआ होगा। और अगर शिर्क कभी अनजाने में हो भी गया होगा तो उसने तौबा कर ली होगी।
اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی کیوں نہیں، لیکن اگر اس کے یہاں شرک پایا گیا اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا تو معاف کیجئے گا، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی سفارش نہیں، کوئی مغفرت نہیں۔ اللہ رب العالمین بہت پہلے فیصلہ کر چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کے لیے اور شرک والوں کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی تھی تو۔ اس لیے اگر شرک کسی سے جانے انجانے میں ہو گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ اور نماز سے پہلے، قرآن سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، اس لیے کہ شرک پر جس کی موت واقع ہوگی اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے شرک کرنے والوں کی قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن اگر سفارش چاہیے تو اپنے عقیدے کو خالص رکھیے، توحید پر قائم رہیے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دوسری چیز، نبیوں کی سفارش پانے کے لیے بدعت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ شرک سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بھی بچنا ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، نئی نئی باتیں ایجاد کرنا۔ نبی اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو چیزیں دین کا حصہ نہیں تھی ان چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنا۔ جیسے ابھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ میت کی برسی منانا، میت کی برسی منانا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ نبی اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ میت کی برسی منانا، تیجا کرنا، 40واں کرنا، 10واں کرنا اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب نہیں تھا، یہ سب بدعتیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن سفارش پانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے ضروری ہے بدعتوں سے دور رہنا، اس لیے کہ قیامت کے دن بدعتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محرومی حاصل ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے پانی پینے کے لیے تو راستے ہی میں فرشتے ان کو روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا بات ہے، یہ تو میری امتی ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو، آنے دو، حوض کوثر کا پانی ان کو بھی پلانے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ماذا احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، دین کو بدل ڈالا تھا، دین کو چینج کر دیا تھا انہوں نے آپ کے آنے کے بعد، آپ کو نہیں معلوم یہ بدعتی لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو دور ہی رکھو، ان کو دور ہی رکھو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے دین کو چینج کر دیا تھا۔ دین کو بدلنے اور چینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں رد و بدل کرنا، اس میں اضافہ کرنا، اس میں حذف کرنا۔ دین جیسے تھا نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے، اپنی طرف سے کچھ اضافہ دین کے نام پر نہ کیا جائے اور نہ اس میں سے کچھ گھٹایا جائے، یہ دونوں منع ہے، کسی بھی قسم کا رد و بدل۔ تو محترم دوستو اور بزرگوں، قیامت کے دن اگر مغفرت چاہیے، سفارش چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچیں، سنت پر قائم رہیں، بدعت سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے، شرک سے، بدعت سے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد اور اعمال اور اخلاق و کردار کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سنہری موقع ہے توبہ کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، ہمارے گفتار کردار میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ہے، خامی ہے تو اچھا موقع ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائے۔